الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم اپنے 31ویں سلسلے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم اہدنا الصراط المستقیم کے اہم نکات، اس کی عالمانہ تفسیر کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ آخر میں ہم تفسیر صوفیانہ کا کلام کر رہے تھے، جہاں ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا۔ آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ تو ہم پچھلے سلسلے میں بیان کر رہے تھے کہ صوفیہ کے نزدیک ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت عامہ اور ایک ہے ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ کی جو قسمیں تھیں وہ تھی عقل کے ذریعے، حواس کے ذریعے، اور الہامی طور پہ جو فطرت سے بچوں کے یا کسی شخص کے دماغ میں جو ڈالی جاتی ہیں وہ ہدایت الہامی۔ یہ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہدایت کہلاتی ہے ہدایت عامہ۔ اور دوسری جو ہدایت خاصہ ہے، یہ وہ قسم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب بندوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو اور اپنے اولیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے وہ ہدایت ان کے ذریعے بندوں تک پہنچتی ہے، اور بندے اس ہدایت کو یا تو اختیار کر کے مومن بن جاتے ہیں یا اسے چھوڑ کے کفر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہوتی ہے اس انبیاء یا رسولوں کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے جو اللہ پاک پہنچاتا ہے بندوں تک، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان سمندر سے تو پانی لیتا ہے، اور سمندر کو جو پانی ہے وہ اللہ رب العزت پہنچا رہا ہے۔ مطلب سمندر سارے جہان کو پانی تو پہنچاتا ہے، لیکن اس کو پانی اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اسی طرح آفتاب سارے زمانے کو روشن کرتا ہے، ہر نور اس کے ذریعے روشن ہوتا ہے، تمام ستارے، چاند، یہ ہماری زمین، سب ہم روشنی اسی سے لے رہے ہیں، لیکن آفتاب کو جو نور چمکا رہا ہے وہ نور اللہ رب العزت کا ہے۔ تو یہ نور یا یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ سے اپنے پیارے بندوں میں منتقل ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ خلق عام تک تقسیم کی جاتی ہے، اسے ہدایت خاصہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں صوفیہ کا یہ ماننا ہے کہ اس آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے عبادت کی شرط کو پورا کیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ حقیقی ہدایت نصیب فرما جو کہ ہدایت خاصہ ہے، جس کے ذریعے ہم دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں حاصل کر سکیں اور اس رستے پہ چل سکیں جو صراط مستقیم ہے۔ تو دین کا جو رب کا جو تعلق ہے، دین کی سچی جو محبت ہے، اور جو شریعت کا جو جامع علم ہے، اس کو حاصل کر لینے کا نام ہی یہاں پہ اہدنا سے ظاہر ہوتا ہے، اور صراط مستقیم پہ استقامت اسی کے اوپر ظاہر کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو ہدایت خاصہ ہے، جو تیرے نیک بندوں سے ہم تک پہنچتی ہے اور پہنچتی رہے گی، اور اسی کی آدمی یہاں دعا کر رہا ہے۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم، صوفیہ کرام کے نزدیک صراط مستقیم کی چند تفسیریں ہیں۔ ایک یہ پہلو کہ مستقیم وہ راستہ ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، یعنی انسان جو اللہ تعالیٰ سے محبت، عشق کرتا ہے، اور جو عقلی دلائل سے اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، ان دونوں کیفیات کو متوازن کر لینے کا نام اور متوازن رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا نام وہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کی زیادتی کی وجہ سے صرف اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اس کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی گمراہی ہوگی، اور اگر صرف عشق کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ایک طرح سے گمراہی ہے اور مجذوبی کیفیت۔
تو یہ جو فرق ہے ان دونوں میں، ان کے اندر یہی افراط و تفریط، ان کو درمیانے درجے میں لانے کا نام، میانہ روی کا نام، وہ صوفیہ کے نزدیک سلوک کہلاتا ہے، کہ جس کے اندر انسان اپنے عشق کی انتہا کو اپنی عقل کی جو انتہا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، نہ عقل انتہا سے آگے جاتی ہے، نہ عشق انتہا سے آگے جاتا ہے، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ مل کے چلتے ہیں، اور یہی راہ اور یہی صراط مستقیم سلوک کی راہ کہلاتی ہے، جس کو سلاسل کے مختلف جو سلاسل ہیں ان کے یہاں سلوک کہا جاتا ہے۔ تو اس کی یہاں مثال مفتی صاحب نے کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا تو وہ اس کیفیات کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ جو کیفیت تھی یہ جذب کی کیفیت تھی، مجذوبی کیفیت، لیکن حضور علیہ السلام کو جو معراج پہ دیدار کرایا گیا اور جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا، تو وہ دیکھنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام مسکراتے رہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ حضور کی، یہ سلوک کی کیفیت ہے، کہ آپ نے اپنے عشق کو نہ حد سے زیادہ انتہا سے باہر جانے دیا اور نہ اپنی عقل کو آپ نے حد سے زیادہ باہر جانے دیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے اسی کو سلوک کہا جاتا ہے۔ تو صوفیہ کے نزدیک صراط مستقیم سے ایک تو یہ مراد ہے، دوسری مراد یہاں یہ ہے کہ یہ راستہ ذات الہی تک پہنچا دے، مطلب وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ صوفیہ کے نزدیک جنت، حور، نعمتیں، یہ ساری جو ہے وہ ثانوی درجے میں چیزیں ہیں، ان کے یہاں اپنی زندگی کا، اپنی ذات کا جو مقصد ہے، جو مقصد حیات صوفیہ رکھتے ہیں، وہ کیا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا ہے، اس کی معرفت کو پا لینا ہے، اس کی حقیقت کو جان لینا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کو صوفیہ کے نزدیک عشق حقیقی کہتے ہیں، اور یہ جو راستہ ہے ان کے نزدیک یہی صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک جو سلسلہ مشائخ ہیں، یعنی جو انہوں نے سلسلے مختلف جو ہم سنتے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، شاذلی، تاجی، نقشبندی، یہ جتنے سلسلے ہم نے سنے، یا اس کے علاوہ بھی یہ اویسی سلسلہ، یہ سارے سلسلے مختلف راستے ہیں، جو راستے سارے جا کے حضور علیہ السلام پر جا کے پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ راستے اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں صراط مستقیم سے مراد یہ تمام سلاسل کے جو مشائخ کے طریقہ کار ہیں، جن کے مختلف، جن کو ہم کہتے ہیں طریقت کے سلسلے، تو یہ جو سلسلے ہیں یہ جس راستے سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، ان کے یہاں اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دعا سے چند مسئلے معلوم ہوئے، یعنی یہ دعا جو انسان کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص جب یہ دعا کرتا ہے تو مرتے وقت بھی وہ راستے میں ہے، منزل پہ پہنچا نہیں، یعنی یہ جو زندگی ہے، اس کی مشکلات، اس کی نعمتیں، راحتیں، اور جو موت ہے وہ بھی اسے ابھی منزل تک نہیں پہنچایا۔ اصل منزل تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی ذات کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ زندگی اور موت کا جو یہ فرق ہے، یہ بھی ابھی اس کو مکمل نہیں کر سکتا، یہ راستہ بڑا طویل ہے۔ تو اس راستے میں مال و متاع کی نگرانی، اپنے اعمال کی نگرانی، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ان کی نگرانی، اور اپنے زندگی کے ہر پل کی نگرانی کرنا، یہ ساری جب تک آدمی نہیں کرے گا وہ صراط مستقیم کو نہیں پا سکتا۔ تو یہاں تفسیر کبیر سے ایک حکایت نقل کی کہ حضرت ابراہیم بن ادم
حج کے لیے با پیادہ یعنی ننگے پاؤں آپ پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو ایک کوئی شخص ملا جو سواری پہ سوار تھا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ اے ابراہیم آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حج کے لیے میں روانہ ہوا ہوں۔ تو وہ شخص بہت زیادہ حیرت کرنے لگا اور آپ کا مذاق اڑانے لگا کہ ابھی تو یہ سینکڑوں میل کا یہاں سے سفر ہے، آپ پیدل وہاں تک ہو سکتا ہے پہنچتے پہنچتے آپ تو زندہ ہی نہ رہے۔ جو راستے کے مسائل مصائب وہ آپ کیسے برداشت کریں؟ نہ آپ کے پاس سواری ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سامان ہے، نہ آپ کے پاس خوراک ہے، تو آپ یہ کیسے سفر طے کریں گے؟ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ میرے پاس، تم اس سے سوال کرتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ میرے پاس ایک ایسی سواری ہے جو تیرے پاس نہیں اور جو تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس نے سوال کیا وہ کون سی سواریاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے اوپر کوئی مشکل مصیبت پریشانی آتی ہے تو میرے پاس صبر کا گھوڑا ہے، جب میں کوئی نعمت پا لیتا ہوں تو میں شکر کے سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی میرے اوپر اللہ کے حکم سے قضا آتی ہے تو میں اللہ کی رضا پہ سوار ہو جاتا ہوں، جب نفس مجھے گمراہ کرتا ہے کسی طرف بلاتا ہے تو میں اپنی عمر پر بے اعتمادی کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ تو وہ شخص بولنے لگا بے شک، اور وہ ان باتوں سے متاثر ہوا اور توبہ کرنے لگا کہ واقعی جو حقیقت آپ نے بیان کی ہم تو ان حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اصل تو حقیقتیں یہی ہیں کہ جس کے اندر انسان دنیاوی ظاہری جو ہمیں خد و خال جو حقیقتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اصل حقیقت تو اس سے بہت مختلف ہے۔ تو ایک دنیا ایک جہان وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک دنیا ایک جہان وہ ہے جو ہم جان نہیں سکتے، جو ہماری عقل سے ورا ہے۔ تو یہ جو عقل کے باہر جو چیزیں ہیں، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں یہی کشف اور مکاشفہ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے وہ ہدایت خاصہ حاصل کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ پھر صراط مستقیم پہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تیسری یہ تفسیر صوفیہ کرام کرتے ہیں کہ دین پہ استقامت سیدھا راستہ ہے، یعنی انسان کو کرامات یا عجیب عجیب چیزیں لوگوں کو دکھانا، لوگوں میں واہ واہ شہرت، اس سے بچ کے بس صرف اپنی زندگی دین اسلام پہ گزارنی ہے، اسے ان تمام شعبدے بازیوں سے، لوگوں کی واہ واہ سے، مشہوری سے، ان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار کے اور اللہ اور رسول کے دین پہ جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی ان کے اوپر گزارتے ہوئے جو زندگی اختتام تک پہنچاتا ہے وہی صراط مستقیم پہ اپنی زندگی چلاتا ہے۔ تو اصل صراط مستقیم صوفیہ کے نزدیک یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو آپ نے چھلانگ لگا دی، آپ نے سوچا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں تو انہوں نے ذبح کر دیا، سوچا نہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، حضور علیہ السلام کے فرمودات، ارشادات، اور جو دین اسلام کے جو فرائض، جو واجبات، جو سنن اور جو نفل اعمال ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ اعمال میں استقامت اور یہ پختگی، یہی ان کے نزدیک صراط مستقیم۔ آخر میں مفتی صاحب چند اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہندو لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو انسان اسلام لا چکا ہے اور وہ سب کچھ ابھی نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اب یہاں وہ اللہ تعالیٰ سے کون سی ہدایت طلب کر رہا ہے؟ مطلب وہ تو مسلمان ہو گیا، نماز بھی پڑھ لی، ساری کام کر لی ہے، لیکن وہ اس دعا میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے کون سی ہدایت، کون سی صراط مستقیم کا طلبگار ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ تفسیر میں یہ بخوبی ظاہر ہو گیا، ہم نے بیان کر دیا کہ یہاں صراط مستقیم یا ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ جب کافر کو ہدایت ملتی ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، مومن کو ہدایت ملتی ہے تو وہ تقوی اختیار کرتا ہے،
اور متقی کو جب ہدایت ملتی ہے تو وہ ہدایت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مزید ایمان میں کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اس سے ہدایت سے اور جو صراط مستقیم سے مراد ہے وہ کئی معنوں میں۔ دوسرا اعتراض یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے چلا، اور اللہ کے جو نبی اولیاء کرام نیک لوگ تھے وہ بھی یہی دعائیں کرتے تھے، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ جبکہ منزل تو سب کی ایک ہی ہے، تو ان کی اور ہماری منزلوں میں نہ تو فرق، نہ ان کی دعاؤں میں فرق، تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ تو مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ رستہ سب کا ایک ہے، مگر منزل مقصود سب کی جدا کرنا۔ ہمیں لگتا تو یہ ہے کہ ہماری سب کی منزل ایک ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، منزل الگ الگ ہے۔ اسی طرح راستے کی انتہا بھی الگ الگ ہے۔ کسی کو جو خواہش ہے یا وہ جو اس کی منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، کسی کی منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی آگ سے بچنا ہے، اور کسی کی منزل فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور کسی کی منزل فقط اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ مختلف طبقے ہیں جن کو آدمی اپنا منزل مقصود بناتا ہے، اور وہ پھر اسی حساب سے اپنی صراط مستقیم کو چن لیتا ہے۔ تو انبیاء، رسول، اس کے نیک اولیاء کرام، ہم نے جیسے پہلے بیان کیا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے، اور وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی اس ہدایت خاصہ کو عام خلق تک، مخلوق تک پھیلاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے، اور انہیں اپنے آپ یا ہم جیسا انہیں تصور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں آپ نے ان کلمات کی تفسیر صوفیانہ، عالمانہ جو نکات تھے وہ آپ نے یہاں کمپلیٹ کرے۔ آگے جو مزید کلمات ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا آپ نے آگے بیان شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو اگلے کلمات ہیں ان کا ہم انشاءاللہ کل کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آج ہم نے اہدنا الصراط المستقیم تک اپنے بیان کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔